اس وقت کی صحافت، اس وقت کی سیاست وہ آپ کو کیسی لگتی تھی؟ آج کل کے دور میں چیزیں ہیں اور ڈیجیٹل میڈیا پہ ظاہر ہے آپ کام کر رہے ہیں، تو کیا فرق محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ پہلے اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے تھے جو اس وقت ہوتے ہیں. اس وقت تو ایشوز چل رہے ہوتے ہیں. صبح کوئی ٹرینڈ ہوتا ہے، شام کو کوئی اور ہوتا ہے. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا دونوں کے کیا کیا چیلنجز ہیں؟ جو ٹی وی چینلز تھے وہ اگر کریٹ بھی کر رہے ہیں تو اپنا کنٹینٹ وہ ڈیجیٹل میڈیا کے لیے کر رہے ہیں. جو بندہ اپنے آپ کو جو دور آتا ہے، جو اپڈیٹ نہیں کرتا، وہ ناکام ہو جاتا ہے. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جو ہمارے سلوگن، ہماری ٹیگ لائن کے ساتھ میچ کرتے ہیں کہ زندگی میں روشنی بنو اور سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا. آج ایک ایسے ہی جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو پچھلے 13 سال سے ڈیجیٹل جرنلزم کی فیلڈ کے ساتھ منسلک ہیں. آج ہم ان سے جانیں گے کہ ان کا انالیسس جو ہماری کرنٹ سچویشن ہے، صورتحال ہے، اس پہ کیا ہے. پلس ہم ان سے یہ بھی جانیں گے کہ جو لوگ ڈیجیٹل میڈیا پہ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ کیا رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں. السلام علیکم اظہر تھراج صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. سر، ماشاءاللہ سے 13 سال سے آپ کام کر رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کی فیلڈ میں اور ڈیفرنٹ بڑے چینلز کے ساتھ بھی آپ منسلک رہے ہیں. مجھے سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے میڈیا کی فیلڈ کا انتخاب کیوں کیا اور جرنلزم میں کیسے آئے؟ سب سے پہلے تو آپ کا اور قاسم علی شاہ صاحب کا بہت شکریہ کہ ویلکم انہوں نے سر. مجھے موقع فراہم کیا کہ آپ کے پلیٹ فارم پر آ سکوں. میرا جو اس فیلڈ میں آنے کا جو باقاعدہ طور پر کوئی نہیں ہے. میں نے ایک ایجوکیشن جو اپنی شروع کی، وہ میری ایجوکیشن ساری جو ایک گاؤں سے ہے. میرے والد صاحب بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں اور اسی طرح میری فیملی میں بھی اتنے لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے. میں نے اپنا جو ایجوکیشن کالج، پھر جب میٹرک کی گاؤں سے، پھر کالج میں آیا. کالج میں نے میاں چنوں سے اپنا ڈگری کالج میاں چنوں سے ایف ایس سی کی. اس کے بعد میں نے بی اے کیا. بی اے کے بعد میں یونیورسٹی اپنا فلاسفی میں یونیورسٹی بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے میں نے ماسٹر کیا. اسی طرح میں نے پولیٹیکل سائنس میں بھی کیا اور آئی آر میں نے ایم فل کیا ہے. تو اسٹوڈنٹ لائف میں مجھے اخبار پڑھنے کا شوق تھا. اخبار پڑھتا تھا. ہمارے گاؤں میں اخبار آتا تھا اس وقت، خبریں کو بڑے میں شوق سے پڑھتا تھا. پھر اس میں جو ہماری یعنی مین پیج ہوتا ہے، پھر آخری پیج ہوتا ہے جو پیج 8 ہوتا ہے، یا اس طرح باقی ساری خبریں بڑے شوق سے پڑھتا تھا. اور اس میں کالم بھی پڑھتا تھا. اس طرح آہستہ آہستہ جو میرا شوق اس جو شعبے کی طرف بڑھتا گیا. اور پھر میں کالج میں جب آیا تو کالج لائف میں بھی میں اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے بھی وابستہ رہا. اور اسٹوڈنٹ جب کالج میں تھا تو اسکول لائف میں ایک جو اسکول کا جو ڈائجسٹ ہے، پیغام ڈائجسٹ، وہ آتا تھا. تو پیغام ڈائجسٹ کے حوالے سے میری ذمہ داری تھی. بزم پیغام ایک تنظیم ہے بچوں کی، تو اسکولوں میں جا کے ہم لیکچرز بھی دیتے تھے اور ساتھ ساتھ اس ڈائجسٹ کے حوالے سے بھی ہم کرتے تھے. پھر میں نے سب سے پہلی جو میری تحریر تھی وہ پیغام ڈائجسٹ میں ہی چھپی. پھر یہ سلسلہ چل پڑا. پھر سر کالمس لکھتے تھے بیسیکلی آپ؟ ہاں جی، میں ایک کہانی لکھتا تھا پیغام ڈائجسٹ میں. اس کے بعد میں نے خبریں میں لکھنا شروع کر دیا. پھر نوائے وقت میں جو سب سے پہلے تو میرا کالم جو چھپا نوائے وقت میں. نوائے وقت کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا. تو اس جرنلزم کی فیلڈ میں ہم آ گئے. سر، ڈیجیٹل میڈیا کا آغاز آپ نے کب کیا؟ یہ ڈیجیٹل میڈیا کا آغاز تو بعد میں ہوا نا. پہلے تو یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ میرا جو اخبار کے ساتھ وابستگی کا ہے. سب سے پہلا میرا ادارہ تھا انصاف کے بعد میں نے اوصاف کو جوائن کیا. اوصاف کے بعد پھر ڈیلی پاکستان ڈیجیٹل میڈیا میں آ گیا. اور اس کے بعد پھر ایک ویلیو ٹی وی شروع ہوا تھا، ویب ٹی وی، تو ہم نے اس میں بھی کیا کچھ عرصہ کام. تو اس طرح پھر سلسلہ چلتا رہا. اور اب میں یہ 24 نیوز میں جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کو ہیڈ کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ پوڈ کاسٹ بھی کر رہا ہوں. یہ سارا سلسلہ. سر، جب آپ نے صحافت کا آغاز کیا تھا، ظاہر ہے کہ وہ آج سے تقریباً 10 سال یا 12 سال 13 سال پیچھے چلے جائیں، اس وقت کی صحافت، اس وقت کی سیاست وہ آپ کو کیسی لگتی تھی؟ اور جو آج کل کے دور میں چیزیں ہیں اور ڈیجیٹل میڈیا پہ ظاہر ہے آپ کام کر رہے ہیں، تو کیا فرق محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ یہ جو پہلے ہماری جو صحافت تھی اور سیاست تھی، یہ بڑی آسان تھی. پہلے اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے تھے جو اس وقت ہوتے ہیں. اس وقت تو ایشوز چل رہے ہوتے ہیں. صبح کوئی ٹرینڈ ہوتا ہے، شام کو کوئی اور ہوتا ہے. پھر اسی طرح جو ٹرینڈز کی لائف بھی ہے وہ بھی تقریباً 3 دن ہی ہوتی ہے. اس کے بعد ہم وہ چیزیں بھول جاتے ہیں، پھر نئی چیز آ جاتی ہے.
تو اس وقت جو صورتحال تھی وہ مختلف تھی، سیاست کے حوالے سے بھی اور صحافت کے حوالے سے بھی، یہ تھا معاملہ۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ اب اس وقت جو ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں اس کے کیا چیلنجز دیکھتے ہیں آپ، کن چیزوں میں آپ کو بہت مشکل فیس کرنی پڑتی ہے؟ اس میں سب سے بہتر جو چیلنج، سب سے بڑا چیلنج ہے وہ لوگوں کو کمپیٹ کرنا ہے، مختلف آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں، بہت زیادہ کمپٹیشن بہت ہے، ان کو کمپیٹ کرنا ہے، ان کو دیکھنا ہے کہ وہ لوگ کیا کنٹینٹ بنا رہے ہیں اور ہم کیا چیز کر رہے ہیں، تو یہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اس وقت آپ کرنٹ کن کن پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں؟ ایک تو آپ 24 نیوز کے ساتھ منسلک ہیں، اس کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو دیکھ رہے ہیں؟ جی 24 نیوز کا جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس میں انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہے، اور جو ویب سائٹ ہے اس کو دیکھ رہا ہوں، اور اس کا سارا جو کنٹینٹ ہے اس کو میں چیک کر رہا ہوں اور سارا اس کو ہیڈ کر رہا ہوں۔ سر پوڈ کاسٹنگ کی طرف آپ کب اور کیسے گئے؟ آپ کا اپنا چینل ہے؟ یہ پوڈ کاسٹ کا جو میرے دوست ہیں ان کا چینل ہے تو اس کو میں پوڈ کاسٹ کو ہوسٹ کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ مختلف سرویز کے حوالے سے بھی ویڈیوز کرتا رہتا ہوں، مختلف لوگوں کے انٹرویوز کے حوالے سے بھی کرتا رہتا ہوں، یہ سلسلہ چل رہا ہے ساتھ ساتھ۔ سر اب تک آپ ٹاپ کن کن شخصیات کا انٹرویو اپنی پوڈ کاسٹ میں یا ان کی پوڈ کاسٹ کر چکے ہیں؟ جو سب سے پہلے جو میں نے سب سے بڑا انٹرویو کیا تھا وہ ابرار الحق کا تھا۔ اچھا۔ وہ جب ابھی گلوکار تھے اور پی ٹی آئی میں نہیں آئے تھے، اور پی ٹی آئی میں وہ بعد میں آئے۔ اس کے بعد میں نے لیاقت بلوچ صاحب ہیں جو جماعت اسلامی کے ہیں، اس کے بعد میں نے 2011 یا 12 میں قاضی حسین احمد صاحب جو میری جماعت اسلامی رہے اور وہ بڑے اچھے لیڈر بھی رہے ہیں، ان کا میں نے انٹرویو کیا۔ بڑے اچھے انسان اور ہمبل انسان تھے جو نوجوانوں کو بڑا پروموٹ کرتے تھے، میں بھی جو نوجوان ہی تھا اس وقت بھی۔ اور اس کے بعد جو اپنا جنرل حمید گل صاحب ہے جو ISI کے جو چیف بھی رہے ہیں، ان کا بھی کیا انٹرویو۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، مختلف لوگوں کے انٹرویو کرتا رہا۔ سر اس جو پوڈ کاسٹنگ ہے، پوڈ کاسٹنگ میں ابھی میں نے ریسنٹلی جو بزنس شخصیات ہیں ان میں سے کیا ہے، ڈیجیٹل کریٹرز ہیں ان کے بھی میں نے انٹرویوز کیے ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے ملک کے اس وقت جو حالات ہیں اس میں سب سے بڑا چیلنج ہے اکنامک کرائسس جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور وہ پچھلے تقریباً 1.5-2 سال سے کافی زیادہ حالات خراب ہیں، مہنگائی ہے، انفلیشن ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر فیملی اس سے کہیں نہ کہیں سفر کر رہی ہے، چاہے آپ امیر ہیں غریب ہیں، کہیں نہ کہیں آپ پہ ایفیکٹ ضرور اس کا آیا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس سارے سینیریو کو، اس سارے کیس اسٹڈی کو کیسے دیکھتے ہیں، اور آپ کا انالیسس اس پہ کیا کہتا ہے؟ سر ہماری جو اکنامک ہے نا، اس کی سب سے جو بڑی وجہ ہے انسٹیبلٹی ہے ہماری سیاست میں۔ ٹھیک ہے۔ یعنی ہماری گورنمنٹ انسٹیبل، جو گورنمنٹ جو آتی ہے وہ انسٹیبل ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پہلے تو مشرف دور رہا، مشرف دور کے بعد پیپلز پارٹی کی عمر رہی، پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی 2 وزیر اعظم تبدیل ہوئے، پہلے گیلانی صاحب ہوئے، پھر اپنا راجہ صاحب آئے، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب آئے، تو نواز شریف صاحب کو بھی انہوں نے 2-2.5 سال چلے، اس کے بعد ان کے خلاف بھی تحریکیں شروع رہیں اور وہ ان کو بھی ہٹا دیا گیا، اور ان کے بعد خاقان عباسی صاحب آئے، تو وہ بھی اس طرح جو پالیسیز تھے ان کو نہیں لے کر چل سکے اور وہ اپنے آپ کو سٹیبل نہیں کر سکے۔ اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی حکومت آتی ہے 2018 کے بعد، اور آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ کس طرح وہ چلی اور کس طرح یہ معاملات ہوئے۔ تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے جو ہماری اکنامک بہتر نہیں چل رہی، ہماری جو معیشت بہتر نہیں ہو رہی، یہ سب سے بڑی وجہ جو پولیٹکس میں انسٹیبلٹی ہے یا ہماری حکومتوں کو نہیں چلنے دیا جاتا، اور جو حکومت آتی ہے اس کے خلاف سازشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو سیاست دانوں کو بھی اس حوالے سے سوچنا چاہیے، اور باقی جو ہمارے ادارے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، اور پاکستان کا مستقبل جمہوریت کے ساتھ ہے، اور پاکستان تب ترقی کرے گا جب جمہوری ادارے چلیں گے، جب یہ جمہوریہ اپنا ایک جو معاشی صورتحال ہے، جو معیشت کو ہے، وہ اس کو کانسٹنٹلی چلنا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا سر، فیوچر میں آپ کے کیا پلانس ہیں، کیا گولز ہیں؟ کوئی ایسا خواب جو اب تک آپ نے اچیو نہ کیا ہو جو کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ سر خواب تو انسان کے بڑے بڑے ہوتے ہیں، سب سے بڑا خواب جو یہ ہے کہ میں اپنا اس جو فیلڈ میں ہوں صحافت میں، تو اس میں اپنے آپ کو پیک پہ لے جانا چاہتا ہوں کہ ایک اچھا صحافی بنوں، کچھ ملک کے لیے کر سکوں، کچھ قوم کے لیے کچھ کر سکوں، کچھ اپنے آپ کے لیے کر سکوں۔ صحیح۔ سر آپ کی انسپائریشن یہ سارے سفر میں، صحافت میں، اور اب آپ ڈیجیٹل کا بھی کام کر رہے ہیں، تو آپ کی انسپائریشن کون لوگ رہے، اور فیملی نے آپ کو کتنا سپورٹ کیا ان سب چیزوں میں؟
یہ جو سب سے پہلے جو صحافت میں میرے جو انسپائر جنہوں نے مجھے کیا، میں کالم پڑھتا ہوں وسعت اللہ خان کا، حامد میر کا، مختلف ان کے جو ٹچ رہتا ہوں ان کے پروگرام، سہیل وڈائی صاحب ہیں، اسی طرح محمد حنیف صاحب ہیں، بلال غوری صاحب ہیں، جنہوں نے مجھے، جو میرے پہلے استاد ہیں صحافت میں، بلال غوری صاحب ہیں جو جنگ میں کالم لکھتے ہیں اور اپنا وہ ڈیجیٹل میڈیا کا بھی سارا پلیٹ فارم چلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ڈیجیٹل میڈیا میں میری انسپائریشن ہے، یہ اپنا مناظر علی صاحب ہیں، صحیح اور بھی میرے بہت سارے دوست ہیں، استاد ہیں جو 24 نیوز سے منسلک ہیں، اگر نام لوں تو بڑی لمبی لسٹ ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو، ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں، یہ سب سے ایک نام تو میں بھول گیا، یہ قاسم صاحب کا، قاسم علی شاہ صاحب کے میں نے لیکچرز بڑے سنے ہیں، ان کی جو کام کو میں نے دیکھا ہے، انہوں نے بہت اچھا کیا ہے اور بہت پاکستانی معاشرے کے لیے، باقی لوگوں کے لیے بہت اچھا کر رہے ہیں۔ ان کی فاؤنڈیشن بڑا اچھا کر رہی ہے، ان کا جو اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپس ہیں وہ بڑے زبردست ہیں، اور اسی طرح انہوں نے جو لوگوں کو یعنی امن کی طرف لانا، ان کو اچھے سے اچھے ان کو چیزوں، یعنی ان کی جو موٹیویشن ہے، لوگوں کو، جو لوگ مایوس ہوتے ہیں ان کی موٹیویشن کرنا، ان کا بہت بڑا کام ہے۔ سر ہمارے ہاں جو یوتھ ہے جو ڈیجیٹل میڈیا پہ آ کے کام کرنا چاہتی ہے یا صحافت میں آنا چاہتی ہے، ان کو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ سر میرا مشورہ تو یہی ہے کہ وہ جو بھی کنٹینٹ کریٹ کرے، اچھا کرے، جس کا معاشرے پر جو پازیٹیو ہے، پازیٹیو اثر ہو، یہ نہ ہو کہ نیگیٹیوٹی کی طرف لوگ جائیں۔ اچھا کنٹینٹ پیدا کرنا چاہیے ان کو، تاکہ اچھا کنٹینٹ لوگ دیکھ سکیں، اچھا کنٹینٹ سے وہ اثر لے سکیں۔ یہ نہیں ہے کہ معاشرہ کوئی کسی بگاڑ کی طرف جائے، اچھے کنٹینٹ سے ہی معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا دونوں کے کیا کیا چیلنجز ہیں؟ سر دیکھیں کہ پہلے پرنٹ میڈیا تھا، پرنٹ میڈیا کے بعد الیکٹرانک میڈیا آیا، اور الیکٹرانک میڈیا کے بعد اب ڈیجیٹل میڈیا آ گیا۔ پرنٹ میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا کی جو ورتھ ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو چکی ہے۔ جب اب اخبارات جو چھپ رہے ہیں یا میگزین، بہت سارے میگزین بند ہو چکے ہیں، اور اخبارات ایسے ہیں کچھ جو چھپ رہے ہیں وہ بھی ڈمی ہیں، اور اگر وہ چھپ بھی رہے ہیں تو ان کی سرکولیشن بہت کم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا ہے، اس کی بڑی ہائپ آئی یہ پرویز مشرف دور کے بعد، پرویز مشرف کے دور کے دوران، تو اب آہستہ آہستہ جو لوگوں نے ٹی وی دیکھنا بند کر دیا ہے، اور وہ جو ٹی وی چینلز تھے وہ اگر کریٹ بھی کر رہے ہیں تو اپنا کنٹینٹ وہ ڈیجیٹل میڈیا کے لیے کر رہے ہیں۔ اب جو دور ہے، اگلا دور آنے والا ہے، یا موجودہ دور ہے، یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے۔ اس کے بعد پھر اے آئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ آ رہی ہے۔ تو اس طرح جو بندہ اپنے آپ کو جو دور آتا ہے جو اپڈیٹ نہیں کرتا، وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے آپ کو انہوں نے اپڈیٹ نہیں کیا۔ ہم لوگ بھی صحافت میں آئے تو سب ایڈیٹر رہے، سب ایڈیٹر میں رپورٹر رہے، رپورٹنگ کے بعد ہم نے اس کو آہستہ آہستہ ان ساری چیزوں کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتے رہے، تو اب فیلڈ میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ جو بہت سارے لوگ تھے وہ اس فیلڈ سے غائب ہو گئے ہیں، انہوں نے مختلف کام شروع کر لیے، یا پھر بہت بہت شکریہ اظہر تھراج صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور یقیناً انہوں نے جو باتیں بتائیں ان سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔